حرف التماس لے کر اپنے خطیب مقاصدہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ناصر عباس صاحب قبلہ، جو ایک بہترین شاعر بھی ہیں، ممکن ہے کہ انہوں نے مصرع طرح پہ بھی اپنا کلام کہا ہو، ممکن ہے۔ بہرحال وہ آپ تو خطابت فرمائیں گے، لیکن اگر انہوں نے شعر کہا ہے تو درمیانے تقریر بھی وہ شعر پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے بعد مجھے حکم دیں گے، میں انشاءاللہ اس کے بعد اگر انہوں نے طرح پہ شعر کہا ہے تو انشاءاللہ وہ اشعار بھی آپ کو سنائیں گے۔ لیکن فی الحال میں ان کو منصور مخاطبے کے لیے، یعنی تقریر کے لیے، خطابت کے لیے نہایت ادب و احترام سے خطیب مقاصدہ علی جناب مولانا سید ناصر عباس صاحب قبلہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آئیں، آپ سے مخاطبہ فرمائیں، ایک مرتبہ نعرہ صلوات پڑھ کے مولانا موصوف کا استقبال فرمائیں۔ عقیل بھائی ذرا سے اس کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ لا حول ولا قوت۔ یہ تو جی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمتقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي مولده بمكة وهجرته بطيبة، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صلوات. شکر خدا اور رسول کے بعد میں بے حد ممنون و متشکر ہوں اس جشن کے بانیان ادارہ وسیم کا، دبستان وسیم کا، کہ جنہوں نے اس محفل نور سے خطاب کرنے کا عظیم اجر و ثواب بطور ہدیہ عنایت فرمایا. اور سب سے پہلے میں، کیونکہ آج یہ جشن منعقد ہوا ہے ولادت باسعادت شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیت الحورا جناب فاطمہ زہرا کی مبارکبادی اپنے زمانے کے امام اور بالعموم آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیں مجھے کروں. اور کیونکہ اس مہینے کا یہ اختتام ہے، آج 29ویں تاریخ ہے اور یہ کل
30 تاریخ ہے اور اس کے بعد یہ مہینہ تمام ہو جائے گا۔ اور اس مہینے میں کیونکہ شہزادی کونین اس دنیا میں تشریف لائیں تو ہم اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو رخصت بھی کر رہے ہیں تو شہزادی کی محفل منعقد کر کے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پورے مہینے شہزادی کونین کی محفلیں ہوئی۔ جس طریقے سے ربیع الاول کے مہینے میں پیغمبر اسلام کی ولادت کی محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہیں، ویسے ہی اس مہینے میں پورے مہینے ہوتی ہیں۔ اور آنے والا مہینہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور وہ رجب المرجب کے جس مہینے میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نور اس کائنات میں ظاہر ہوا۔ تو جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ مبارکہ کوثر ہے، قرآن مجید کا سب سے مختصر ترین سورہ۔ اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا سورہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ ہے، اور سب سے مختصر سورہ قرآن مجید کا سورہ کوثر ہے۔ تو اگرچہ یہ سورہ مختصر ضرور ہے لیکن عظمت میں، فضیلت میں اور رفعتوں میں یہ سورہ مختصر نہیں ہے، یہ سورہ چھوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا سورہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو ہر ایک سورہ برابر ہے۔ اور یہ وہ سورہ ہے، یہ معجزاتی سورہ ہے کہ جس سورے کی صرف 3 آیتیں ہیں، مکے میں نازل ہوا یہ سورہ، اور اللہ نے اس سورے میں 3 قافیوں کو استعمال کیا ہے۔ شعراء یہاں پر تشریف فرما ہے، اللہ کہتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلا قافیہ ہے کوثر، دوسرا قافیہ ہے وَانْحَرْ، اور تیسرا قافیہ ہے ابتر۔ کوثر، وَانْحَرْ اور ابتر۔ تو یہ جب سورہ کوثر نازل ہوا ہے تو کیونکہ عرب میں ایک سے بڑھ کر ایک شاعر تھے اور بہترین اشعار کہنے والے شعراء موجود تھے، تو پیغمبر اسلام نے جب یہ سورہ نازل ہوا تو خانہ کعبہ کی دیوار پر اس سورے کو ٹانگ دیا، اس سورے کو لگا دیا رات کو، اور جب صبح ہوئی اور عرب کے شعراء نے دیکھا تو سب دیکھ کے ششدر رہ گئے، سب دیکھ کے حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ کیسا سورہ ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اتنے بڑے بڑے شاعر تھے لیکن کوئی صرف 3 آیتوں کا سورہ تھا، لیکن کوئی اس سورے کا جواب نہیں دے سکا، کوئی اس سورے کے مقابلے میں کوئی اشعار اور کوئی شعر نہیں کہہ سکا، اور سب کے سب لوگ انگشت بدندہ رہ گئے اس سورے کو دیکھ کر۔ آپ دیکھیں کہ یہی قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ جب ایک چھوٹے سے سورے کا کوئی جواب نہ لا سکا تو اس قرآن کے وارث کا جواب کیسے لے کر صلوات پڑھیں۔ اسی لیے نہ قرآن کا آج تک کوئی جواب لا سکا، نہ وارثین قرآن کا آج تک کوئی جواب لا سکا۔ لوگوں کو کہنا پڑا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، کیونکہ کلام میں ایسی نورانیت ہے اور ایسا اثر ہے اور ایسا معجزہ ہے اس کلام میں کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس سورے کے شان نزول کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ کیسے یہ سورہ نازل ہوا، کیوں یہ سورہ نازل ہوا ہے، تو شان نزول میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کو مختلف بیٹے عطا فرمائے، طیب، طاہر، ابراہیم اور قاسم، ان سارے بیٹوں کی آپ کی ازواج کے یہاں ولادت ہوئی، لیکن مصلحت خداوندی تھی کہ بچپن میں ہی ان سارے بچوں کو اللہ نے اٹھا لیا۔ جب بچے یکے بعد دیگرے پیغمبر اسلام کے دنیا سے رخصت ہو گئے تو عاص بن وائل کے جو عمرو عاص کا باپ تھا اور مشرکین مکہ کے بزرگوں میں تھا، وہ پیغمبر اسلام کو تانا دینے لگا کہ یہ ابتر ہیں، یہ ابتر ہیں، اس لیے ابتر کا مطلب ہے مقتون نسل، کہ جس کی نسل نہیں چل سکے اور جس کا ونش آگے نہیں بڑھ سکے، کیونکہ
وہ یہ سمجھ رہا تھا کیونکہ بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب ان کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا، اب ان کے کام کو آگے کون بڑھائے گا، ان کے کار تبلیغ کو اب آگے کون بڑھائے گا، اب تو کوئی رہا نہیں بیٹا، اس لیے ان کا مشن ختم ہو جائے گا، ان کا دین ختم ہو جائے گا، ان کی شریعت ختم ہو جائے گی، ان کا میسج ختم ہو جائے گا، ان کا پیغام ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب لوگ تانا دے رہے تھے کہ یہ ابتر ہیں، یہ ابتر ہیں، تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کر کے بتایا کہ یہ ابتر نہیں ہے، صاحب کوثر ہیں۔ میرا نبی ابتر نہیں ہے، میرا نبی صاحب کوثر ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوثر جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہے میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو کوثر کے متعلق اگر آپ تفسیر میں دیکھیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے، تو اہل سنت کے ایک مفسر ہیں فخر رازی، ایک بزرگ مفسر قرآن ہے، انہوں نے کوثر کے 15 معنی کیے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا کیا ہے۔ انہوں نے کبھی کہا کہ کوثر سے مراد نبوت ہے، کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو نبوت عطا کی۔ کبھی انہوں نے کہا کہ کوثر سے مراد قرآن ہے، کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کو قرآن مجید عطا کیا۔ کبھی کہا کہ کوثر سے مراد صحابہ ہیں، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کو صحابہ عطا کیے۔ تو مختلف مفسرین نے مختلف معنی کیے ہیں کوثر کے، کہ کوثر سے مطلب یہ ہے۔ لیکن اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے، تو ایک مثال سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے اور خدا کیا دے رہا ہے اپنے نبی کو۔ مثلا کسی کے یہاں بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے، بچے کی خدا نخواستہ موت ہو گئی، اور ہم پرسہ دینے کے لیے گئے۔ جب ہم پرسہ دینے کے لیے جائیں گے تو ہم پرسہ دیتے ہوئے کن کلمات کا اظہار کریں گے، اظہار تعصف کن کلمات کے ذریعے سے کہیں گے؟ کیا کوئی یہ کہے گا کسی کے بیٹے کے مرنے پر کہ صبر کیجئے، آپ غم نہ کیجئے، اگر آپ کا بیٹا رخصت ہو گیا تو اللہ آپ کو دوست عطا کرے گا؟ کیا آپ اس طرح پرسہ دیں گے کہ آپ کا بیٹا رخصت ہو گیا، آپ صبر کیجئے، اللہ آپ کو ایک نہر عطا کرے گا؟ کیا آپ اس طرح پرسہ دیں گے کہ آپ کے بیٹے رخصت ہو گئے، آپ صبر کیجئے، اللہ آپ کو مال و دولت عطا کرے گا؟ نہیں، اگر کسی کا بیٹا رخصت ہو جائے دنیا سے تو جب پرسہ دینے جائیں گے تو کہیں گے صبر کیجئے، اگر اللہ نے ایک بیٹا دے دیا تو دوسری اولاد دے گا، اگر ایک بیٹے کو لے لیا ہے تو اللہ دوسری اولاد دے گا۔ تو اللہ یہی کہنا چاہتا ہے، اے میرے نبی غم نہ کیجئے، اگر بیٹے رخصت ہو گئے تو ایک بیٹی ایسی دوں گا کہ قیامت تک جس کی نسل باقی رہے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ اسی لیے تو اللہ نے شہزادی کونین کے نور اقدس کو جب زمین پر نازل کرنا ہوا تو ایسے ہی اللہ نے نازل نہیں کیا، اللہ نے اہتمام کیا ہے تمام نبیوں کے نور کو تو ایک کے بعد دیگرے نبیوں کے صلبوں میں رکھا، لیکن شہزادی کونین کے نور کو کسی نبی کے صلب میں نہیں رکھا۔ آدم سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ نے حجاب در حجاب، حجاب در حجاب اپنے مخصوص مقام پر اور ایک معتبر مقام پر جنت میں اس نور زہرا کو رکھا۔ اور جب قرآن کو بھیجنا ہوا تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل، یہ میرا صرف نبی نہیں، یہ میرا محبوب بھی ہے، یہ میرا حبیب بھی ہے، میں اپنے حبیب کو زحمت نہیں دوں گا۔ جب انجیل کو نازل کرنا ہوا تو عیسیٰ سے کہا کہ عیسیٰ اگر انجیل چاہیے تو تم کو خود کوہ اکلیل پر آنا ہوگا تو انجیل ملے گی، اگر زبور چاہیے تو داؤد کو خود لینے کے لیے آنا ہوگا، اگر توریت چاہیے تو موسیٰ کو کوہ طور پہ جانا ہوگا تب توریت ملے گی۔ لیکن جب قرآن نازل کرنا ہوا تو جبریل سے کہا جبریل اب اپنے نبی کو زحمت نہیں دوں گا، اگر آیت تطہیر لے کے جانا ہے تو جاؤ دیکھو میرا نبی کہاں ہے، جہاں جہاں میرا نبی ہے وہاں وہاں آیت
بازار میں ہے تو آیت کو بازار میں لے کے جاؤ، اگر میرا نبی مسجد میں ہے تو آیت کو مسجد میں لے کر جاؤ، اگر میرا نبی سفر میں ہے تو آیت کو سفر میں لے کر جاؤ، اگر میرا نبی میدان جنگ میں ہے تو آیت کو میدان جنگ میں لے کر جاؤ، یعنی جہاں جہاں نبی ہے وہاں وہاں آیتوں کو لے کر جاؤ، آیت بلغ کو لے کر جاؤ، آیت تطہیر کو لے کر جاؤ، آیت ولایت کو لے کر جاؤ۔ لیکن جب شہزادی کونین کے نور کو بھیجنا ہوا تو اللہ نے کہا تحفہ زہرا نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے، تحفہ زہرا نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے، اے محمد اس کی خاطر تم کو آنا چاہیے۔ نبی میں جبریل سے نہیں بھیجنے والا ہے، جبریل میں تم سے نہیں بھیجوں گا، اب خود میرے نبی کو زحمت کرنا ہوگی، فرش سے عرش کی بلندیوں پہ جانا ہوگا، تب میں نور زہرا دوں گا۔ اور اسی لیے آپ پوری تاریخ میں اگر دیکھیں تو پیغمبر اسلام ہیں کہ 3 موقع پر پیغمبر اسلام استقبال کے لیے آگے بڑھے ہیں 3 لوگوں کے، پوری تاریخ کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں اگر عرض کروں تو 3 موقع ہیں کہ جب خود نبی کریم استقبال کے لیے ویلکم کے لیے آگے بڑھے۔ پہلا موقع یہی تھا کہ جب نور زہرا کو لانا ہوا تو نبی خود استقبال کے لیے فرش سے عرش پہ گئے۔ دوسرا موقع جب 13ویں رجب کو خانہ کعبہ میں مولائے کائنات تشریف لائے تو اللہ نے کہا میرے نبی میرے علی کے استقبال کے لیے آپ کو خود جانا ہوگا۔ زہرا کے نور کے استقبال کے لیے بھی گئے، علی کے نور کے استقبال کے لیے بھی گئے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کا کفو ہیں، دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، اور اسی لیے تو نبی استقبال کے لیے گئے، کیونکہ جیسے علی کا مرتبہ و منزلت ہے ویسے ہی شہزادی کونین کا مرتبہ و منزلت ہے۔ اسی لیے اللہ کو یہ 2 جوڑے، یہ شہزادی کونین اور مولائے کائنات کا جوڑا اتنا پسند آیا کہ کائنات میں بہت سارے معصومین کو بھیجا ہے، لیکن کوئی ایسا نہ ملا کہ شوہر بھی معصوم ہو، زوجہ بھی معصومہ ہو۔ پوری کائنات میں آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک کوئی جوڑا ایسا نہ ملا کہ دونوں معصوم ہوں، دونوں صاحب عصمت ہوں۔ اگر ہیں تو صرف یہی 2 ہستیاں ہیں کہ اگر شوہر کے پاس عصمت تامہ ہے، عصمت کبریٰ ہے، تو شہزادی کونین کے پاس بھی عصمت تامہ ہے، عصمت کبریٰ ہے، عصمت مطلقہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ معصومہ تو جناب مریم کو بھی اللہ نے بنایا، ہاں اللہ نے جناب مریم کو معصومہ ضرور بنایا، لیکن جب اللہ نے جناب مریم کا استفاء کیا تو آواز دی ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا، وطہرک اور تمہیں معصوم بنا دیا۔ تو اگر مریم کو اللہ نے عصمت عطا کی ہے تو مریم کی عصمت کے لیے صرف لفظ طہرکے آیا ہے، لیکن شہزادی کونین کے لیے پوری آیت تطہیر اللہ نے نازل پوری آیت تطہیر اللہ نے نازل کی۔ مریم کو معصومہ ضرور بنایا ہے، لیکن مریم کی عظمت کس وجہ سے ہے؟ مریم معصومہ کیوں ہے؟ از یک نسبت حضرت مریم عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کو صرف ایک فضیلت اللہ نے دی کہ مریم کا بیٹا معصوم ہے، مریم معصوم بیٹے کی ماں ہے، لیکن یہ عظمت شہزادی کونین ہے، باپ بھی معصوم ہے، شوہر بھی معصوم ہے، بیٹے بھی معصوم ہے۔ یعنی عصمتوں کا پہرا ہے،
اور اسی وجہ سے تو جب میدان مباہلہ میں پیغمبر اسلام لے کے گئے تو آگے آگے خود ہیں، پیچھے پیچھے مولائے کائنات ہیں، آگے آگے رسالت ہیں، پیچھے پیچھے امامت ہیں، درمیان میں مرکز عصمت بن کر شہزادی کونین ہیں، اور کائنات کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ نے نبوت تو نہیں دی، اللہ نے امامت تو نہیں دی، لیکن وہ عظمت ہے اور وہ شرف اللہ نے دیا ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھائیں تو نبی بن جائیں، ایک قدم پیچھے ہٹائیں تو امام بن جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں تو دونوں کو، شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصومہ ہے، کائنات میں کسی کو اللہ نے یہ شرف عطا نہیں کیا، اور اسی لیے تو پیغمبر اسلام بھی اپنی بیٹی سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ اور شہزادی کونین کے متعلق ساری اہل سنت و شیعہ کتابوں میں یہ روایت متفق علیہ ہے کہ کلما دخلت فاطمۃ الزہراء عند رسول اللہ قام الیہا، شہزادی کونین جب بھی اپنے بابا کی خدمت میں آیا کرتی تھیں، آپ ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور صرف اٹھ کر کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، اور آپ کی پیشانی اقدس پر بھی بوسہ دیا کرتے تھے پیغمبر اسلام۔ تو پیغمبر اسلام نے بیٹی کی تعظیم کی، تو کیا بیٹی ہونے کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے تعظیم کی؟ بیٹی کی تعظیم اس لیے نہیں کی کیونکہ بیٹی تھی، کیونکہ اگر یہ تعظیم باپ اور بیٹی کی وجہ سے ہوتی تو امت کے لیے سنت بن جاتی، ہر ایک باپ کو بیٹی کی تعظیم کرنا ہوتا۔ لیکن آج کیا آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہو؟ پوری کائنات میں کوئی باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے، رسول اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ رسالت کی ماں ہیں، فاطمہ جزء رسالت ہیں، تو تعظیم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ شہزادی کونین شریک کار رسالت ہیں، کیونکہ شہزادی کونین جزء رسالت ہیں۔ اب آپ دنیا میں عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چھوٹا بچہ آ جاتا ہے تو باپ ہو تو اپنے چھوٹے بچے کی محبت میں پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، اور بچہ اگر ہے تو اپنے بزرگ کے احترام میں ہاتھوں پر بوسہ دیتا ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے کیونکہ بیٹی ہیں تو پیشانی پر بوسہ دیا، لیکن ہاتھ کا بوسہ کیوں دیا پیغمبر اسلام نے؟ جبکہ بیٹی ہیں، بیٹی کے ہاتھ پر بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو عجب نہیں پیغمبر اسلام جواب دیں کہ تم نے میری یہ حدیث نہیں سنی کہ فاطمہ میری صرف بیٹی نہیں ہے، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری ماں بھی ہیں، تو بیٹی سمجھ کے پیشانی پر بوسہ دیا، ماں سمجھ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ یہ ہے عظمت شہزادی کونین کہ جس کا اندازہ لگانا بشر کی قوت سے باہر ہے۔ اس کو ایک اور طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوں اور خاتم الانبیاء آ جائیں تو کیا آدم اپنی جگہ پر بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ نہیں، آدم اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ اگر نوح علیہ السلام بیٹھے ہوں اور خاتم الانبیاء آ جائیں تو کیا نوح بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، نوح بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ نوح تعظیم خاتم الانبیاء کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر موسیٰ و عیسیٰ بیٹھے ہوں اور خاتم الانبیاء تشریف لے آئیں تو موسیٰ اور عیسیٰ بھی تعظیم رسالت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ 1,23,999 نبی جس نبی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد ہو جائیں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔
بیٹی کی تعظیم کے لیے نبی کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہی وہ شہزادی ہیں کہ جن کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہے، یہی تو مالک جنت ہیں۔ جب امام حسن حسین کو شہزادوں کو بخار کا عارضہ ہوا اور شہزادی کونین نے نذر کی کہ اگر میرے بچوں کو جب بخار سے شفا مل جائے گی تو میں روزہ رکھوں گا، شہزادی نے نذر کی تو مولا کائنات نے بھی نذر کی، فضا نے بھی نذر کیا، جب شفا مل گئی تو شہزادی کونین نے روزہ رکھا، مولا کائنات بھی روزہ ہیں، فضا بھی روزہ ہے، اور امام حسن حسین بھی روزہ ہیں۔ 5 ہیں یہ پنجتن کے جنہوں نے روزہ رکھا، اور جیسے ہی افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اتنے میں سائل نے صدا دی۔ وہ سائل کون ہے؟ پہلا سائل جس کو قرآن مجید نے کہا مسکینوں و یتیم، یہ دن مسکین آیا اسی ٹائم پر جو افطار کا ٹائم، کونین نے اپنے آگے سے روٹی اٹھائی اور مسکین کو دے دی۔ جب شہزادی نے دی تو مولا کائنات نے بھی دی، فضا نے بھی دی، حسن و حسین نے بھی دی، اور نمک اور پانی سے افطار کیا۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر سے سیم ٹائم پر جب افطار کرنے بیٹھے ہیں کہ اتنے میں یتیم آیا، اور یتیم نے آ کر مانگا اور 5 نے اپنی روٹیاں دے دی۔ تیسرے دن اسیر آیا، مسکین آیا، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مسکین آیا۔ دوسرے دن یتیم آیا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یتیم آیا، لیکن تیسرے دن قرآن نے کیا کہا؟ مسکینوں و یتیموں و اسیرا، اسیر آیا۔ اسیر کا مطلب کیا ہے؟ اسیر عربی لفظ ہے، اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے قیدی۔ تو جو قیدی ہو وہ قید میں رہتا ہے، وہ مانگنے کیسے آ گیا؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ قیدی ہے تو جیل میں رہے گا، وہ بھیک مانگنے کے لیے کیسے آ گیا؟ اسی لیے تفسیر میں ملتا ہے یہ کوئی دنیا کے عام یتیم فقیر اور مسکین نہیں تھے، یہ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، یہ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ خدا نے 3 دنوں تک فرشتوں کو مسکین بنا کے بھیجا، یتیم بنا کے بھیجا، اسیر بنا کے بھیجا، اور ایک پیغام یہ بھی دیا کہ در زہرا پہ جب بھی جانا تو بادشاہ بھی ہو تو در زہرا پہ جب بھی جانا، یتیموں کی طرح جانا، در زہرا پہ جب بھی جانا، سر کو 3 دنوں تک اللہ نے فرشتوں کو مسلسل کنٹینیو اللہ نے ایک ٹائم پر فرشتوں کو بھیجا، یتیم بنا کے بھیجا، مسکین بنا کے بھیجا، اسیر بنا کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ روٹیاں لانے کے لیے بھیجا۔ تو اب یہاں پر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار آخر یہ فرشتوں سے روٹیاں منگا کیوں رہا ہے؟ کیا فرشتے بھی مٹیا برج کے لوگوں کی طرح پایا روٹی کھاتے ہیں؟ کیا فرشتے بھی نہاری روٹی کھاتے ہیں؟ کیا فرشتے بھی مٹیا برج کے لوگوں کی طرح بریانی کو پسند کرتے ہیں؟ یہ بتائیے، کیا فرشتے کھاتے ہیں پایا روٹی؟ کیا فرشتے کھاتے ہیں بریانی؟ کیا فرشتے کولڈ ڈرنک کھاتے ہیں؟ فرشتے کچھ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، نہ وہ کولڈ ڈرنک کھاتے ہیں، نہ بریانی کھاتے ہیں، نہ روٹی کھاتے ہیں، وہ کچھ بھی کھاتے اور پیتے نہیں ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے ان چیزوں سے مبرہ رکھا ہے، انہیں کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا، بس آخری یہ نکتہ ہے اس تقریر کا، اور اپنی بات کو میں تمام کر دوں گا کہ میں پوچھوں گا کہ پروردگار آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں روٹی لینے کے لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہے؟ آسمان پر تو کوئی بھی کھاتا پیتا نہیں ہے، فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو روٹیوں کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ عجب نہیں اللہ آواز دے، جب سے نور زہرا جو سیب کے اندر تھا، جب سے میرا نبی زمین پر لے کر گیا ہے، میری جنت ویران ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ دستے زہرا کی روٹیاں پھر سے جنت میں آئے، تاکہ میری جنت زہرا کے ہاتھوں کی روٹیوں سے نورانی ہو جائے۔ ایک صلوات
روٹیوں کو اللہ نے اس لیے منگوایا تھا کہ زہرا کی ہاتھوں کی روٹیوں سے جنت میں دوبارہ نور آ جائے۔ اب آپ دیکھیں 3 دن روٹیاں دی گئیں، پہلے دن 5، دوسرے دن 5 اور تیسرے دن 5، تو ٹوٹل کتنی روٹی ہوئی؟ 5، 10، 15 روٹی ہوئی۔ 15 روٹیوں کے بدلے میں قرآن نے جس سورہ